जंगल में एक छोटे से घर में लूसरी कबूतरी और उसका पति राजू रहते थे। राजू और लूसरी कबूतरी दोनों बहुत खुश थे। उनकी छोटी सी एक बेटी भी थी। एक दिन वो जंगल में भोजन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वो पहुंचते हैं, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से साथ में आंधी भी शुरू हो जाती है और बहुत तेज आंधी होती है, जिसकी वजह से लूसरी और उसका पति उड़ ही नहीं सकते। वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। लूसरी कबूतरी और राजू, नदी बहुत तेज आती है, उसमें वो बह जाते हैं क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे, आंधी बहुत तेज थी। चंदी के माता पिता दोनों नदी में बह जाते हैं। चंदी अपने घर पे बैठे इंतजार कर रही होती है और अरे, मेरे माता पिता आज इतने लेट क्यों हो गए? वो तो रोज जल्दी आ जाया करते थे, मेरे लिए अच्छे अच्छे प्यारा प्यारा भोजन लेके आते थे। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे, रात तो बहुत देर हो गई है, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। मुझे तो अकेले भी डर लग रही है, अब मैं क्या करूं? अरे, मुझे अपने घर अंदर जाना चाहिए, बारिश बहुत तेज आने वाली है। इतने में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चंदी अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है, अरे, मैं अकेले कैसे रहूंगी? आज तो मौसम भी बहुत खराब है, ये तो बहुत ही डरावना मौसम हो चुका है। मैं अपने माता पिता के बगैर अकेली नहीं रह सकती, मुझे बहुत भूख लग रही है। चंदी इसी कश्मकश में थी और रात इसी तरह गुजर जाती है। एक दिन चंदी के घर उसकी पड़ोसन आके बताती है, अरे चंदी, तुम्हारे माता पिता तो रात की बारिश में बह गए हैं, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चंदी ये सुनकर रोने लग जाती है। अरे, मेरे मामा पापा, अब मैं कैसे रहूंगी? मेरे मामा पापा किधर चले गए हैं? पड़ोसन चंदी को संभालती है और कहती है, अरे चंदी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम तो ये पास ही कि मेरा घर है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। कल मेरे साथ भोजन ढूंढने चली जाना, तुम्हें भोजन ढूंढना भी मैं सिखा दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तेरे माता पिता ने तुम्हारे लिए ये घर भी तो बना रखा है, तुम इसमें खुशी खुशी रहो, कोई मसला नहीं है, हम तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। रोशन चंदी को दिलासा देती है और उसे समझाती है और फिर कहती है, अरे चंदी, सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा आंटी, ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, आप मुझे साथ लेके जाना। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे माता पिता भोजन लेने ही गए थे तो अब तक वापस ही नहीं आए। सुबह चंदा की पड़ोसन आती है, उसे साथ लेके जाती है, उसे दाना पीना और उसे भोजन तलाश करना सिखाती है। एक दिन चंदी भोजन की तलाश में कालू कौवे के घोंसले तक पहुंच जाती है। कालू कौवा देखकर बोलता है, अरे चिड़िया, तुम्हें देख के तो लगता है तुम तो कोई अच्छे घराने से लगती हो। चंदी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ कालू भैया, मैं एक अच्छे घराने से हूँ। मेरे माता पिता पिछली बारिश में नदी में बह गए हैं और मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ, मैं पास ही गांव में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम ये पास ही गांव में रहती हो, ठीक है, किसी दिन मुझे अपने घर लेके जाना। अच्छा, किसी दिन क्या, तुम आज ही मुझे साथ लेके जाओ ना अपने घर में, तुम्हारा घर तो देख। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, चले चलते हैं मेरे घर। आप देखें, मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा नदी पे घर है। कालू कौवे का तो छोटा सा पेड़ के शाख पे घोंसला था, इसके पास के अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो कालू को लालच आ जाती है और वो चंदी चिड़िया के साथ उसके घर चले जाने को तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो वहां से उड़कर चंदी चिड़िया के घर की तरफ चल निकलते हैं। कालू कौवे के दिल में तो बहुत लालच होते हैं, लेकिन चंदी चिड़िया का तो कुछ पता नहीं होता।
کچھ ہی دیر میں چندی اور کالو کوا چندی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ چندی اسے کہتی ہے، کالو کوے آ جاؤ میرے گھر، یہ ہے میرا گھر۔ کالو کوا گھر کو بڑے غور غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور چندی اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے یہ تو بہت ہی پیارا گھر ہے، ارے چلو اندر جا کے دیکھتا ہوں اندر کیسا ہے۔ کالو کوا بھی اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر وہ بہت حیران ہوتا ہے، گھر تو ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے تمہارا چندی، تم تو یہاں کیوں نہیں رہتی ہو؟ تیرے تو ماتا پتا بھی نہیں ہے، تمہارے ماتا پتا نے تمہارے لیے تو بہت پیارا گھر بنایا ہے۔ ہاں کالو بھیا، میرے ماتا پتا نے میرے لیے بہت پیارا گھر بنایا ہے، تو اسی لیے تو میں یہاں پہ رہتی ہوں، اکیلے بھی رہ لیتی ہوں۔ تمہیں میرا گھر کیسا لگا؟ ارے چندی، مجھے تمہارا گھر تو بہت پیارا لگا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میرا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے۔ میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، میں تو رات بھر بارش میں بھیگتا رہتا ہوں۔ ارے کالو کوے، تمہیں بھی تو اپنا گھر بنا لینا چاہیے، جنگل میں بہت زیادہ لکڑیاں ہیں، تم ایک ایک لکڑ لا کر بھی اپنا گھر بنا سکتے ہو، میرے ماتا پتا نے بھی ایسے ہی محنت کر کے بنایا ہے۔ مجھے بھی اس گھر کی طرح اپنا گھر بنانا ہے، تم دیکھنا چندی، میں جلدی ہی اپنا گھر بنا لوں گا، تم میرا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اچھا اچھا کالو بھیا، آپ بھی ایسا ہی گھر بنا لینا۔ اچھا تو تمہارے لیے میں کیا لے کے آؤں؟ کالو کوا کہتا ہے، نہیں نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ کالو کوا یہ کہہ کر گھر چلا جاتا ہے۔ چندی وہاں بیٹھ کر سوتی رہتی ہے۔ کالو کوا گھر پہنچ کر اپنے گھونسلے کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے، ارے یہ بھی کوئی گھونسلہ ہے اور یہ بھی کوئی گھر ہے، گھر تو چندی کا ہے، کتنا پیارا گھر ہے، مجھے بھی ایسا گھر چاہیے۔ ارے میری تو شادی بھی ہونے والی ہے، میری تو ہونے والی بیگم نے مجھے کہا ہے کہ جب تک تمہارا گھر نہیں بنے گا تو تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ارے مجھے تو ایسا ہی گھر بنانا تھا، لیکن میں تو بہت ہی سست ہوں، میں تو یہ کبھی نہیں بنا سکتا ایسا گھر۔ ارے مجھے تو چندی سے گھر لے لینا چاہیے، چندی تو ویسے بھی معصوم سی ہے، اسے تو گھر سے میں نکال ہی دوں گا۔ ارے مجھے کوئی ترتیب سوچنے دو، کیا کروں؟ ارے کیسے نکالوں اس چندی کو؟ ہاں، ارے مجھے ایک ترتیب آ رہی ہے، ارے میں اسے جنگل میں لے جاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ارے نہیں تو میری بیگم مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گی۔ ارے مجھے تو گھر کی بہت ضرورت ہے، چندی کیا کرے گی اس گھر کو رکھ کر؟ ایک رات کالو کوا یہ سوچ کر چندی کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور چندی کو وہاں سے پکڑ کر ایک ویرانے سے جنگل میں لے جاتا ہے اور بڑے سے پیڑ سے جا کر باندھ لیتا ہے۔ چندی کھیلتی ہے، ارے کالو کوے، مجھے کیوں باندھا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں اچھا دوست سمجھتی تھی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کالو کوا کہتا ہے، ارے چندی، مجھے تو تمہارا گھر پسند آ گیا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں پکڑ کر یہاں باندھ لیا ہے تاکہ تم یہاں پر مر جاؤ گی۔ یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چندی بہت روتی ہے، ارے اس ویرانے میں مجھے اب کون بچائے گا؟ میں تو مر ہی جاؤں گی یا مجھے کوئی جانور کھا لے گا، ارے میرے ماتا پتا کہاں چلے گئے ہیں؟ کالو کوے کو میں اچھا دوست سمجھ کے میں نے بہت بیوقوفی کی ہے۔ اتنے میں وہاں پر ایک مٹھو طوطا آ جاتا ہے۔ ارے مٹھو طوطے، تم یہاں؟ ہاں چندی، تم یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے باندھا ہے اس پیڑ کے ساتھ؟ مجھے کالو کوے نے باندھا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں نے تمہارا گھر لے لیا ہے، اس نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، میرے تو ماتا پتا بھی نہیں ہے، وہ تو اس ندی میں بہہ گئے ہیں۔ اوہو چندی، تم بالکل فکر نہیں کرو، میں تمہیں
اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل میں ہم بہت سارے پکشی رہتے ہیں۔ ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے، ہمارا بہت خیال رکھتا ہے اور ہمیں اچھا اچھا کھانا بھی کھلواتا ہے۔ بادشاہ کا گھر؟ مٹھو طوطے وہ کہاں پر ہے؟ ارے یہ پاس ہی ایک پہاڑی کے نیچے ہمارے بادشاہ کا گھر ہے۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہاں پہ بہت سارے پکشی ہیں، تم ان کے ساتھ بہت خوش ہوگی اور تمہارا دل بھی لگ جائے گا۔ وہاں تو تمہارا چھوٹا سا گھر ہے اور تم تو وہاں اکیلی رہتی تھی۔ چلو اب تم میرے ساتھ چلو، تم بہت خوش ہو رہی ہوگی۔ مٹھو طوطا چندی کو لے کر محل پہنچ جاتا ہے۔ محل بہت خوبصورت ہوتا ہے، چندی کو بہت پسند آتا ہے۔ دوسری طرف ایک رات بہت زیادہ فلڈ آتا ہے اور کالو کوے کا گھر اس پانی میں بہہ جاتا ہے اور ساتھ ہی کالو کوا بھی بہہ جاتا ہے۔ پھر اس کی قسمت اچھی تھی، وہ ایک پتھر کے ساتھ آ کے رک جاتا ہے اور وہاں سے جلدی جلدی باہر نکل آتا ہے۔ کالو کوا کہتا ہے، میں نے چندی پہ بہت ظلم کیا ہے، اس وجہ سے میرا گھر بھی گیا اور میں بھی، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ارے چندی مل جائے میں اس سے بہت ہی معافی مانگ لوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی، میں ضرور اس سے معافی مانگوں گا۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔